جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض میں تشریف لائے تو ابو بکر پیچھے ہٹے اور فرمایا آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز نہیں پڑھا سکتا۔ قرآن کریم میں ہے اذا كنت فیہم فاقمت لهم الصلاۃ، جب آپ ہو تو آپ ہی پڑھایا کریں۔ سوال یہ ہے کہ بدعتی امام وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آ گیا وہ تاج والا، اور ان کے بڑے کہتے ہیں کہ حضرت اپنی روحانیت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، تو اذا كنت فیہم فاقمت لهم الصلاۃ، آپ تشریف فرما ہوئے تو ابو بکر پیچھے ہٹے، تو یہ کیسے مصلی پہ کھڑا ہے؟ اور آپ کا جسد اطہر انور ازہر انقا اتقا جنازے میں جلوہ افروز ہے، اور کوئی صحابی امام نہیں بنا، سب مقتدیوں کی طرح رہے۔ پتہ چلا کہ حیاً میتاً نبی کی موجودگی میں کوئی امام نہیں بنے گا۔ سمجھ رہے؟ دوسری بات، جنازے میں تو حضرت فوت ہو چکے، انک میت و انہم میتون، لیکن امام کوئی نہیں بنا۔ تو پتہ چلا کہ حیاً میتاً نبی کی موجودگی میں امتی امامت نہیں کر سکتا، تو مقتدین تو ان کی امامت ہے ساری کائنات کی باطل ہے، یا یہ مان لو یا وہ مان لو۔ حضرت تشریف فرمائے اور یہ زور زور سے نعتیں پڑھتے ہیں، اور وہ جعلی درود السلام پڑھتے ہیں، جعلی میڈین کمپنی کا بنا ہوا خام کچا مال۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ظالموں نے نبی کا بنایا ہوا درود السلام چھوڑ کر اپنا پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ بنی اسرائیل نے تبدیلی کی تو ان کو ظالم کہا، اور تم نے درود السلام تبدیل کیے، تم اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، کچھ شرم و حیا کر لو۔ یہ تبدیلیاں وہ قوم کرے جن کی شریعت نہ ہو، ہماری شریعت قیامت تک محفوظ ہے، اس لیے اہل حق اہل بدعت کا رد کرتے ہیں تاکہ امت کو صحیح پروگرام اور صحیح عبادات نصیب ہو جائے۔ تو قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی موجودگی میں اونچا مت بولو، اور نبی کہتے موجود ہے اور پھر یہ لاؤڈ اسپیکر پر بولتے ہیں۔ تو آگے ہے ان تحبط اعمالکم، تمہاری نیکیاں ختم ہو جائے گی، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان کو اتنا شعور نہیں ہے جتنے بلی اور گدھے کو ہے، ان کو بھی شعور ہوتا ہے، ان کو نہیں۔ وانتم لا تشعرون۔ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ دعوی صورت ہے، صرف آپ کی عبادت اور آپ سے مدد ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو راستہ سیدھا۔ اہدنا، اہدنا یعنی اذهب بنا، اہدنا اقمنا، اہدنا ادمنا، یہ سب ہدایت کے شؤون اور برکات ہیں۔ مشہور ہے کہ ہدایت کی دو بڑی قسمیں، ایک ایصال الی المطلوب ہے، دل میں ایمان اتارنا، یہ خدا کا فعل ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ابو طالب کو مسلمان کرنے کے لیے آپ کوشش کر رہے تھے، جب کافر مرا تو اللہ نے تسلی دی، کیونکہ بخاری میں آپ رو رہے تھے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ اپنے محبت سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، کون دیتا ہے؟ ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے ہدایت نصیب فرمائے۔ آئے ہائے، یا رب لک الشکر والحمد۔ اور دوسری جگہ ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے کی رہنمائی فرما سکتے ہیں۔ تو علماء نے ہدایت کی دو قسمیں بنائی ہے، ایک ہے ایراۃ الطریق، راستہ بتانا،
ایک ہے منزل مقصود تک پہنچانا. تو نبی سامان ہدایت تو بیان فرما سکتے ہیں اور امت بھی قیامت تک، لیکن نبی قلوب میں اور سینوں میں اور دلوں میں ایمان نہیں اتار سکتے. یہ پیغمبر کا کام نہیں، یہ الہ الخلق کا کام، کائنات کے معبود کا کام. اہدنا الصراط المستقیم. الصراط طریق کو کہتے ہیں اور مستقیم اس کی صفت ہے. راستہ ہو تو سیدھا. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ. بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی، اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم. یہ واقعی صراط مستقیم ہے. اللہ قرآن کریم بھی صراط مستقیم ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صراط مستقیم ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صراط کا ذکر فرمایا، راستے کا، کیونکہ دنیا کے اندر آدمی چل رہے ہیں. مذہب ذہب یذہب، اسے مذہب ذہب یذہب. مسلک سلک یسلک، من سلک طریقا یطلب به علما. منہج نہج ینہج، چلنے کے معنی میں کہ بس انسان کو چلنا ہے، رک نہیں سکتا. جب چل رہے ہو تو راستہ دیکھ کے چلو، اور وہ اسلام ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ پسندیدہ دین اللہ نے پسند کر کے ہمیں نصیب فرمایا ہے. گزشتہ آیت میں حق تعالی سے عبادت مخلصہ اور استعانت مخلصہ کی استدعا کی گئی، تو اس میں دعا کی گئی کہ یا اللہ اس پر قائم دائم فرما. اب جو ایک اللہ کے پجاری ہے اور ایک اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ان کے حق میں فاتحہ قبول ہے. اور جو ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ معین الدین سے بھی مانگ رہے ہیں، نظام الدین سے بھی مانگ رہے ہیں، اور داتا گنج بخش سے بھی مانگ رہے ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی پیرانی پیر سے بھی مانگ رہے ہیں. کسی جگہ بھی آپ قبر بنائیں اور جھنڈا لگا رہے ہیں، وہ اس سے مانگنے کے لیے تیار ہے.